بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار سقفی ایک ایسا نام کہ جس نے قاتلان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لسٹ تیار کی اور ہر یزیدی کو چن چن کر کتے کی موت مارا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کا بدلہ لیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مختار سقفی کون تھا اور اس کا کردار کربلا کے میدان میں کہاں سے شروع ہوا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لا رہے تھے تو ان کے کوفہ تشریف لانے سے پہلے یزید نے مختار سقفی کو قید میں کیوں ڈالا، اور جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت مختار سقفی نے ایسی کون سی قسم کھائی کہ جس قسم کو اس نے قید سے آزاد ہوتے ہی پورا کرنا شروع کر دیا، اور قید سے رہا ہونے کے بعد کس طرح مختار سقفی یزیدیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بن کر نازل ہوا اور ایک ایک یزیدی کو چن چن کر اسی طرح قتل کیا جس طرح یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا۔ دوستو، اس ایمان افروز ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، مختار سقفی کا پورا نام مختار بن ابی عبید سقفی ہے۔ اس کے والد کا نام حضرت عبید سقفی ہے جو کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ دوستو، مختار سقفی کا کردار واقع کربلا میں اس وقت شروع ہوا اور یزید نے مختار سقفی کو قید میں اس وقت ڈالا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تو مختار سقفی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر مقدم کیا اور ان کی مہمان نوازی کی اور ان کو اپنے گھر ٹھہرایا۔ لہٰذا جب یزیدی فوج کو اس بات کا پتہ چلا تو جس شخص نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا یا ان کی خدمت کی یا ان کے ہاتھ پر بیعت کی تو ان تمام لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ چنانچہ اس وقت قید ہونے والے لوگوں میں سے مختار سقفی بھی تھا کہ جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کی اور ان کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ لہٰذا اسی وجہ سے کربلا سے پہلے یزید کے حکم پر مختار سقفی کو قید میں ڈال دیا گیا۔ دوستو، مختار سقفی کو جب قید میں ڈالا گیا تو یہ سوچنے لگے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آتے ہی کوفہ کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور قید سے رہائی مل جائے گی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، بلکہ بدبخت یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل اولاد کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ جب مختار سقفی کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے تو اس نے قید خانے میں ہی یہ قسم کھائی کہ اگر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کو شہید کرنے والے ہر شخص کو قتل نہ کر دوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ دوستو، مختار سقفی کا شمار ان چند حکمرانوں میں کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑی۔ روایات میں آتا ہے کہ مختار سقفی نے 66 ہجری کو اپنی تلوار اٹھائی اور اس جنگ کا آغاز کیا۔ دوستو، واقع کربلا کے 6 سال بعد مختار سقفی نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک مضبوط حکومت بنا لی اور اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑا جو قسم اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کھائی تھی۔ چنانچہ مختار سقفی نے 6000 ایسے لوگوں کی فہرست تیار کی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کو شہید کرنے میں ملوث تھے۔ چنانچہ پھر ایک ایک کر کے مختار سقفی نے ان کو اور ان کے انجام تک پہنچانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں میں سے چند بڑے بدبخت لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے واقع کربلا کے اندر سب سے زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کے خلاف بغاوت کی اور سب سے زیادہ ظلم و ستم کیا۔ دوستو، واقع کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد پر ظلم و ستم کرنے والا ایک شخص عمر بن سعد بھی تھا۔ عمر بن سعد اس لشکر کا سپہ سالار تھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ چنانچہ مختار سقفی نے جب عمر بن سعد کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو مختار سقفی نے اپنی مجلس میں یہ اعلان کیا کہ میں فلاں فلاں صفات کے مالک شخص کو بھول جلد قتل کرنے والا ہوں۔ چنانچہ آپ کی مجلس میں موجودہ ایک شخص ہے جس کا نام حسین تھا، وہ مختار سقفی کی باتیں سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ عمر بن سعد کی باتیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص مجلس سے اٹھا
اور فوراً عمر بن سعد کے پاس گیا اور اس کو خبردار کیا۔ چنانچہ عمر بن سعد نے جب یہ بات سنی تو اس نے اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دی، کیونکہ عمر بن سعد کے تعلق مختار ثقفی کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ چنانچہ دوسرے دن عمر بن سعد نے اپنے بیٹے حافظ کو، جو کہ جنگ کربلا میں اپنے باپ کے ساتھ شامل تھا، اس کو مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ چنانچہ جیسے عمر بن سعد کا بیٹا مختار ثقفی کے پاس آیا تو اس وقت مختار ثقفی نے اپنے ایک فوجی افسر کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ چپکے سے جاؤ اور عمر بن سعد کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جیسے مختار ثقفی کا وہ فوجی عمر بن سعد اس فوجی کو دیکھ کر گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بھاگ نہ سکا۔ اسی دوران مختار ثقفی کہ اس فوجی نے عمر بن سعد پر حملہ کیا اور اس کو وہیں پر قتل کر دیا اور واصل جہنم کر دیا اور اس کے سر کو جسم سے جدا کر کے مختار ثقفی کے پاس لے آیا۔ اسی طرح عمر بن سعد کو اسی طرح بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کو شہید کیا تھا۔ چنانچہ عمر بن سعد کا سر جب مختار ثقفی کے پاس لایا گیا تو اس وقت مختار ثقفی کے پاس اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ تو مختار ثقفی نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو وہ بولا کہ ہاں، یہ میرا باپ ہے، اس کے بعد میری زندگی ختم ہو گئی۔ تو اس وقت مختار ثقفی نے اس کے بیٹے سے کہا ویسے بھی تمہاری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے عمر بن سعد کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اسی طرح ان دونوں کو قتل کرنے کے بعد ان دونوں کے سر سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھجوا دیے گئے۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے خولہ بن یزید کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور وہ بھی مختار ثقفی کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ خولہ بن یزید یہ وہی شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر چڑھایا اور کوفہ کے ابن زیاد کے دربار میں جا کر خوب انعام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ خولہ بن یزید یہ وہی شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری نیزہ مارا تھا۔ دوستو، کوفہ کا حکمران بنتے ہی مختار ثقفی نے اپنے ایک سپہ سالار چند فوجیوں کے ہمراہ خولہ بن یزید کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے خولہ بن یزید کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو جب خولہ بن یزید کو اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنے گھر کے اندر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ ان سے جا کر کہو کہ خولہ بن یزید یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن جب سے خولہ بن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد کو شہید کیا تھا، تب سے اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی تھی اور دل سے اس کو اچھا نہیں جانتی تھی۔ چنانچہ خولہ بن یزید کی بیوی باہر آئی اور اس نے مختار ثقفی کے فوجیوں کو اپنے منہ سے تو یہ کہا کہ خولہ گھر پر نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے یہ اشارہ کیا کہ وہ اندر ہی ہیں۔ چنانچہ اسی طرح مختار ثقفی کے فوج گھر میں داخل ہو گئی اور خولہ بن یزید اس وقت اپنے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ مختار ثقفی کے فوجی نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو گرفتار کر کے جا رہے تھے کہ راستے میں مختار ثقفی کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ چنانچہ مختار ثقفی نے خولہ بن یزید کو وہیں پر اس کے انجام تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور خولہ بن یزید کے تمام خاندان والوں کو وہاں پر جمع کیا اور ان کے سامنے اس کی گردن کو اڑا دیا اور اس کے جسم کو آگ میں ڈال دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ مختار ثقفی اس وقت وہاں سے آگے نہیں بڑھا جب تک خولہ بن یزید کی لاش جل کر راکھ نہ بن گئی۔ پھر اس کے بعد خولہ بن یزید کی راکھ کو ہوا کے اندر اڑا دیا گیا اور اسی طرح خولہ بن یزید کا دردناک انجام ہوا اور یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا۔ دوستو، اس کے بعد مختار ثقفی شمر لعین کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، جس کا کردار کربلا کے اندر بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے خیموں کو آگ لگائی اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے ننھی سکینہ کے کانوں سے بالیوں کو کھینچ لی اور اسی کی وجہ سے اس کا لباس خون سے بھر گیا اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے ننھی سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے اور یہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں جب مختار ثقفی نے حکومت بنی تو شمر لعین اور دیگر لوگوں نے مختار ثقفی کے ساتھ جنگ لڑی، لیکن مختار ثقفی نے ان تمام لوگوں کو اس جنگ کے اندر شکست دے دی۔ چنانچہ شکست کے بعد شمر لعین کوفہ سے بھاگ گیا، لیکن مختار ثقفی نے اپنے ایک خاص غلام کو فوجیوں کا دستہ دے کر شمر کا پیچھا کرنے کو کہا، لیکن شمر لعین نے مختار ثقفی کے کمانڈر اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی خود اس کا محاصرہ کرنے کے لیے نکلا اور ایک مقام پر شمر لعین کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا اور اس کے سر کو اسی طرح اس کے جسم سے جدا کیا گیا جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ان کے جسم سے جدا کیا گیا تھا، اور شمر لعین کے سر کو کاٹ کر اس کے منہ کو کالا کیا
اور شمر لعین کے سر کو نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ کے اندر گھمایا گیا۔ اس کے بعد شمر لعین کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم کو کوفہ کے بازار کے جنگلی کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ پھر اس کے بعد شمر لعین کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس مدینہ میں بھجوا دیا گیا۔ دوستو، اس کے بعد ابن زیاد کا نمبر آیا جو کہ کوفہ کا گورنر تھا اور جس نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف میدان کربلا میں اپنی فوج بھیجی تھی۔ ابن زیاد کے حکم پر ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد پر پانی بند کیا گیا اور اسی کے خط کی وجہ سے کربلا کی جنگ وقوع پذیر ہوئی۔ چنانچہ سن 67 ہجری کو مختار ثقفی اور ابن زیاد کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کے اندر ابن زیاد کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت عبیداللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سروں کو ان کے تن سے جدا کر دیے گئے اور ان کے سروں کو مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا۔ چنانچہ مختار ثقفی نے ان تمام لوگوں کے سروں کو اسی مسجد میں اسی مقام پر رکھا گیا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ جب ابن زیاد کے سر کو اسی مقام پر رکھا گیا تو وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس واقعے کو دیکھنے کے بعد تمام دشمنان اہل بیت کے کلیجے کانپ گئے۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب مختار ثقفی کے فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبیداللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان کے سروں کو مسجد کے اندر لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سانپ جو سروں سے ہوتا ہوا عبیداللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے سروں میں رکا اور پھر اس کے منہ کے راستے سے باہر نکل آیا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہو گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ اسی طرح اس سانپ نے 2 یا 3 مرتبہ یہ عمل دہرایا اور ابن زیاد کے نتنوں سے داخل ہوا اور اس کے منہ کے راستے سے نکل گیا اور پھر اچانک سے وہ سانپ غائب ہو گیا۔ دوستو، اسی طرح کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد کی دردناک موت ہوئی اور اس کے سر کو جسم سے اسی طرح جدا کیا گیا جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم و ستم کیے تھے۔ اسی طرح مختار ثقفی نے حسین رضی اللہ عنہ کے تمام تر قاتلین کو چن چن کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور ان کے سروں کو ان کے جسم سے جدا کیا اور ان کو اسی طرح دردناک موت دی جس طرح ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اولاد کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔